بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم۔ ہم معذرت خواہ ہیں اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے، مسلک یا کسی مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوئی ہو۔ ہماری ویڈیو سلسلے کا مقصد دکھی اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں روحانی عامل۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ موکل کیسا دکھائی دیتا ہے اور دوران عمل اس کی حاضری کیسے ہوگی۔ دوستوں، موکل کیا ہے، کیا کام کر سکتا ہے، اسے قابو کس طرح کیا جائے گا اور عمل کے بعد اس سے بات چیت کا طریقہ کیا ہے، یہ سب میں اپنی پچھلی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں۔ ان ویڈیوز کا لنک آخر میں موجود ہے۔ اگر کسی کو علم نہیں ہے تو یہ ویڈیوز ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ دوستوں، بے شمار لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ وہ عملیات میں میرے تجربے سے واقف ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ بے شمار لوگ صرف چینل کو معلومات کی حد تک دیکھتے ہیں اور وہ عمل کرنے کا حوصلہ نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو حضرات عمل کرنا چاہتے ہیں، ان کی بھی خواہش ہے کہ پہلے سے علم ہو جائے کہ دوران عمل کیا پیش آ سکتا ہے۔ اس لیے ان کی خواہش ہے کہ اپنے تجربے کے حساب سے بیان کروں کہ موکل کیسا دکھائی دیتا ہے۔ دوستوں، جیسا کہ میں اپنی کئی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں کہ موکل مخلوقات میں سب سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور کئی اقسام کی قوت رکھتے ہیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے اور اٹل ہے کہ موکل کبھی اپنے اصلی روپ میں عامل کے سامنے نہیں آتے ہیں، کیونکہ موکل نورانی مخلوقات میں شمار ہوتے ہیں اور انسان کی قوت بصارت اسے اجازت نہیں دیتی ہے
کہ وہ کسی نورانی مخلوق کو دیکھ سکے۔ اگر یہ انسان کے سامنے اپنے اصلی روپ میں آئیں گے تو انسان ان کی طرف دیکھ بھی نہ سکے گا۔ دوستوں، جب ہم عملیات میں عمل شروع کرتے ہیں تو ابتدائی دنوں میں کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آتا ہے، لیکن جیسے عمل کو 10 دن مکمل ہوتے ہیں تو چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ موکل مختلف اشکال میں آ کر آپ کو خوف زدہ کرتا ہے۔ اگر عامل بڑا عمل کر رہا ہے تو یہ سب حالات دوسرے یا تیسرے دن سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ موکل کئی اقسام کی شکلوں میں آتا ہے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ موکل آپ کے کسی قریبی عزیز کی شکل میں آئے گا اور آپ کو کوئی ایسی خبر سنائے گا جسے سن کر آپ پر بجلی گر پڑے گی اور آپ اچانک گمراہ ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کو اپنے عملیات کے ابتدائی دور کے ایک عمل کا واقعہ سناؤں گا کہ جب میں عملیات کی دنیا میں نوموز تھا اور چند ہی عملیات میں ماہر ہوا تھا، ایک روز بند کمرے میں عمل کر رہا تھا کہ موکل میرے ایک قریبی عزیز کی شکل میں آیا اور خبر دی کہ میرے عزیز ترین رشتہ دار کی موت ہو گئی ہے، آپ عمل روک کر باہر آ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ دروازہ کھول کر باہر چلا گیا اور کچھ ہی دیر بعد دیکھا کہ میرے پیر و مرشد آئے اور مجھے وہی خبر سنائی اور کہا تم جاؤ، عمل بعد میں کر لینا۔ اب قریب تھا کہ میں یقین کر لیتا، مگر اچانک خیال آیا کہ میں ایک بڑا عمل کر رہا ہوں، اگر باہر گیا تو شدید نقصان ہوگا، اور مجھے میرے پیر و مرشد نے سختی سے تاکید کی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے پڑھائی مکمل کیے بغیر حصار سے باہر مت آنا۔ دوستوں، میں سمجھ گیا کہ یہ موکل کی شرارت ہے اور میں نے عمل روکنے کے بجائے مزید زور سے پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر عجیب و قسم کا شور و غل کمرے میں مچ گیا۔ جب عمل مکمل کر کے میں پیر و مرشد کے پاس پہنچا تو پتہ چلا کہ واقعی ایسا کچھ بھی نہیں تھا، سب موکل کی شرارت تھی۔ اسی طرح جیسے جیسے دن گزرتے گئے، موکل اسی طرح مزید مختلف شکلوں میں سامنے آتا گیا۔ کبھی کمرے میں ہزاروں سانپ ہوتے تھے، کبھی کئی اقسام کے جانور مجھے گھیر لیا کرتے تھے، مگر یہ سب حصار سے باہر ہی رہتے تھے، اندر نہیں آ سکتے تھے۔ اسی طرح ایک روز دیکھا کہ کئی افراد کمرے کا دروازہ پیٹ رہے ہیں اور پھر وہ دروازہ توڑ کر کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور میرے قریب آ کر مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کون ہو اور کیا کر رہے ہو۔ ابتدا میں تو گمان ہوا کہ یہ حقیقت ہے، کیونکہ اگر کوئی مخلوق ہوتی تو دروازہ توڑنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ تمام افراد کئی سوالات کر رہے تھے، مگر جواب دینے کے لیے عمل روکنا پڑتا اور اس صورت میں عمل ضائع ہو جاتا۔ میں نے انہیں اشارے سے خاموش رہنے کا کہا اور عمل پڑھتا رہا، مگر چند سوالات کے بعد وہ لوگ غصے میں آ گئے اور ایک کلہاڑی لے آئے۔ میرا خیال تھا کہ شاید یہ حقیقت ہے اور وہ مجھ پر حملہ کریں گے، لیکن وہ سب حصار سے باہر ہی ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب میں سمجھ گیا کہ یہ سارا منظر بھی فریب نظر ہے، اور وہی ہوا۔ جب میں نے عمل مکمل کیا اور حصار سے باہر آیا تو دیکھا کہ کچھ بھی نہ تھا۔ جو دروازہ ٹوٹا ہوا تھا وہ بھی اب سلامت نظر آ رہا تھا۔ کمرے کی ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ اسی طرح جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، ان چیزوں میں مزید شدت پیدا ہوتی جا رہی تھی۔ عمل مکمل ہونے سے 2 دن پہلے کا واقعہ ہے کہ آج جب میں نے عمل شروع کیا تو ایک سبز لباس میں انسان حاضر ہوا اور کہا کہ تمہارا عمل مکمل ہوا، میں حاضر ہوں، آؤ مجھ سے شرائط طے کر لو۔ مگر مجھے یاد تھا
کہ جب تک پڑھائی مکمل نہ ہو عمل مکمل نہیں ہوتا ہے۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا اور عمل جاری رکھا۔ وہ بہت غصے میں آ گیا اور کئی خوفناک روپ لے کر میری طرف بڑھا۔ کئی اشکال تو ایسی تھیں جنہیں دیکھ کر ہی ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ اگر کوئی کمزور دل انسان دیکھ لے تو دہشت سے ہی مر جائے، مگر یہ سب چیزیں حصار سے باہر تھیں۔ اب ایک اور خاص بات سے آپ کو مطلع کر دوں کہ بے شمار لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا ہمارا دیکھنا لازمی ہے؟ کیا ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے ہیں؟ تو دوستوں، اس کا جواب نہ میں ہے۔ اول تو عامل آنکھیں بند نہیں کر سکتا ہے کیونکہ بے شمار عملیات کی شرائط یہی ہوتی ہے، اور جس عمل میں یہ شرط نہیں ہوتی اس میں بھی آنکھ بند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ جو خوفناک منظر آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے وہ منظر آپ کو آنکھیں بند کرنے پر بھی نظر آئے گا، اور آنکھیں بند کرنے پر وہ منظر آپ کو مزید قریب سے نظر آئے گا۔ اس لیے آنکھیں بند کرنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے یا پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ عمل مکمل ہونے سے ایک دن پہلے کا واقعہ بیان کر دوں کہ جب میں نے عمل شروع کیا تو ابتدا سے ہی عجیب و غریب مخلوقات آئیں اور آپس میں ایک دوسرے پر حملہ کرنے لگیں۔ یہ منظر اس قدر دہشت ناک تھا کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ حصار کے باہر ہر جگہ عجیب افراتفری تھی، اور پھر وہ واقعہ ہوا جس کی توقع مجھے بھی نہیں تھی کہ اچانک ایسا لگا کہ زمین حرکت کر رہی ہے اور دیواروں میں دراڑ آتی جا رہی ہے۔ اچانک کمرے میں ایک طرف کی دیوار ان مخلوقات پر گر جاتی ہے اور باہر کا منظر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ باہر کا منظر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے زلزلہ آیا ہو۔ دوستوں، قریب تھا کہ میں حصار سے باہر آ جاتا اور جان بچانے کی فکر کرتا، مگر خیال آیا کہ میں حصار میں ہوں اور ہو سکتا ہے یہ سب منظر فریب نظر ہو، ایسا کچھ نہ ہو۔ میں نے عمل ان سوچوں اور کشمکش کے درمیان جاری رکھا اور مکمل کر لیا۔ جب باہر آیا تو ایسا کچھ نہ تھا، ہر چیز سلامت تھی۔ تباہی کا جو منظر مجھے نظر آ رہا تھا وہ بھی اب غائب ہو چکا تھا۔ عمل کے آخری دن جب میں نے عمل شروع کیا تو دیکھا ایک شخص سامنے آیا ہے۔ اس کی شکل انتہائی خوفناک ہے اور وہ کہنے لگا کہ تم نے عمل میں غلطی کر دی اور تعداد کا خیال نہیں رکھا، تمہارا عمل ناکام ہو چکا ہے، اب دیکھو میں تمہارا کیا حال کرنے والا ہوں۔ اس کے یہ کہتے ہی منظر تبدیل ہو گیا۔ اب میرے سامنے میرا ہی منظر تھا کہ میں عمل کر رہا ہوں اور میں نے غلطی کر دی ہے، جبکہ مجھے یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے۔ اب اس شخص نے ایک تیز دھار ننگی تلوار اٹھائی اور اس منظر میں میرے جسم کے ٹکڑے کرنے لگا۔ یہ منظر بہت خوفناک تھا۔ دوسری مخلوقات کو دیکھنا اور بات ہے، لیکن خود اپنا حال دیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح منظر ختم کر کے وہ خوفناک شخص تلوار لے کر میرے پیچھے آ گیا اور حصار کے گرد چکر لگانے لگا، اسی طرح جیسے منظر میں دیکھا تھا، یعنی حصار کے پچھلے حصے کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور تلوار بلند کر لی کہ شاید میں عمل روک دوں، مگر خیال آیا کہ آج عمل کا آخری دن ہے اور تعداد بھی مکمل ہونے والی ہے، کیا پتہ یہ وار نہ کر سکے۔ انہی سوچوں میں عمل کو جاری رکھا اور دیکھا کہ وہ وار کرنے والا ہے۔ اچانک اس نے زوردار آواز سے وار کیا اور میں چند دموں کے لیے شدید گھبراہٹ کا شکار ہو گیا اور زور زور سے عمل پڑھنے لگا اور انتظار کرنے لگا کہ کچھ ہونے والا ہے، مگر دیکھا کہ اس کی تلوار حصار کے باہر ہی رک گئی۔ اسی طرح جب عمل مکمل ہوا تو موکل ایک سبز لباس کے نورانی بزرگ کی شکل میں حاضر ہوا اور مجھ سے چند شرائط طے کر کے چلا گیا۔ اب آپ دوستوں کا خیال ہوگا کہ موکل نورانی بزرگ کی شکل میں آتا ہے، تو دوستوں آپ کا یہ خیال غلط ہے۔ موکل کئی شکلوں میں حاضر ہوتا ہے۔ کئی بار موکل بوڑھی عورت کی شکل میں آتا ہے یا پھر
بچے کی شکل میں بھی حاضر ہوتا ہے۔ اعلیٰ درجے کے عملیات میں جن میں سخت محنت ہوتی ہے، ان میں موکل روشنی کے ہالے کی صورت میں حاضر ہوتا ہے۔ ایسے موکل جب حاضر ہوتے ہیں تو وہ جگہ روشن ہو جاتی ہے اور عامل کو مجبوراً نظریں جھکانی پڑتی ہیں۔ لیکن یہ بات سن کر آپ لوگوں کو حیرت ہوگی کہ میرے پیر و مرشد کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے کہ وہ اس روشنی میں بھی نظریں جھکائے بغیر موکل سے کلام کر لیا کرتے تھے۔ دوستوں، اس ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دوران عمل موکل کی حاضری کس طرح ہوتی ہے اور موکل کیسا دکھائی دیتا ہے۔ دوستوں، اس کے علاوہ آپ لوگوں کو مطلع کر دوں کہ ہماری فیس بک آئی ڈی نامعلوم وجوہات کی بنا پر بلاک ہو گئی تھی، اس لیے فیس بک آئی ڈی نئی بنائی گئی ہے، جس کا لنک یہ ہے۔ اسکرین پر آپ کو فیس بک آئی ڈی کا لنک نظر آ رہا ہوگا۔ دوستوں، اپنے سوالات کرنے کے بعد آپ لوگ صبر و تحمل سے کام لیا کریں، کیونکہ بے شمار لوگوں کو جواب دینا ہوتا ہے، لہٰذا فوراً جواب دینا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے درخواست ہے کہ بار بار میسج نہ کیا کریں۔ اب آپ سب سے ایک درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی اپنے کمنٹس میں صرف ضروری سوالات کیا کریں، کیونکہ غیر ضروری سوالات کا جواب نہیں دیا جائے گا، اور جو کمنٹس آپ کرتے ہیں انہیں مختصر طور پر لکھا کریں، کیونکہ بڑے کمنٹس کو ہمارا سافٹ ویئر بلاک کر دیتا ہے اور وہ کمنٹس ہم تک نہیں پہنچ پاتے۔ یہ میسج میں بے شمار ویڈیوز میں دے چکا ہوں، اس کے باوجود لوگ بڑے بڑے کمنٹس کرتے ہیں۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ دوستوں، اس کے ساتھ ہی روحانی عامل کو اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔